میرے بھائی یہ حضرت کی تقریر پوری سن کے جائیے پلیز، اور اگر اچھا لگے گا تو آگے لوگوں کو شیئر کمنٹ کیجیے پلیز پلیز. کتنی پیاری بات بول رہے ہیں یہ. ادھر سے بیٹی جوان ہی ہوئی تھی کہ والدین کا انتقال ہو گیا. آپ یتیم بچیوں کے جذبات کو سمجھتے ہوں گے. گھر میں بوڑھی ماں کی یا بوڑھے باپ کی میت پڑی ہو، گھر میں بوڑھی ماں کی یا بوڑھے باپ کی میت پڑی ہو تو اور کوئی روئے نہ روئے، لیکن بیٹی کتنی بھی پتھر دل کیوں نہ ہو، اس پتھر دل بیٹی کی آنکھیں تو کیا دل بھی رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ باپ کی جدائی بیٹی برداشت نہیں کر پاتی، بوڑھی ماں کی جدائی بیٹی برداشت نہیں کر پاتی. ہائے، بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ بوڑھے باپ کا سہارا چھین لیا گیا. جب بوڑھے باپ کی میت کو گھر سے اٹھائی گئی، بوڑھے باپ کا جنازہ گھر سے اٹھایا گیا تو بیٹی نے باپ کی چار پئی کا پایا پکڑ کر کہا، ابو تو اللہ کے حوالے ہو گیا، یہ بتا کہ بیٹی کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے. ابا تو چلا گیا، یہ بتا کہ میرا کیا بنے گا. ابا تیرے جانے کے بعد کہیں میری جوانی خاک میں تو نہیں مل جائے گی. تیرے جانے کے بعد میرے بھائی مجھے روٹی دینا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، مجھے جوتا کپڑا لے کے دینا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. پتہ نہیں میرے دکھ سکھ میں وہ میرے بھائی وال بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اور کہیں زمانہ مجھے یتیم سمجھ کر دھتکار تو نہیں دے گا. بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی کہیں میں یتیموں کی سی زندگی تو نہیں گزاروں گی. ابا تیرے جانے کے بعد کہیں مجھے دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے تو نہیں پہننے پڑیں گے، دوسروں کا بچا ہوا کھانا تو نہیں کھانا پڑے گا، کہیں مجھے لاوارث سمجھ کر مجھ پر طرح طرح کے الزامات تو نہیں لگائے جائیں گے. خیر، باپ کا جنازہ اٹھ گیا. 10 دن تو بھائی اپنی بہن کو حوصلے دیتے رہے، 10 دن تو بھائی اپنی بہن کو حوصلے دیتے رہے، بہن چپ کر، ہم ہیں نا تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والے. لیکن 10 دن کے بعد بھائی اپنی فیملی میں مصروف ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ کچھ اس طرح کے مصروف ہوئے کہ بھائیوں کو نہ مرا ہوا باپ یاد رہا، نہ باپ کی زندہ بیٹی یاد رہی. اس طرح کے مصروف ہوئے کہ بھائیوں نے کبھی اپنی بہن سے حال تک پوچھنا گوارا نہ کیا. کیا حال سونا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، ایک نہ منی اونے میری، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے کینا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. بھائی اس طرح کے مصروف ہوئے، اس طرح کی مصروفیت میں غرق ہوئے کہ بھائیوں نے کبھی بہن سے حال تک پوچھنا گوارا نہ کیا. پھر ایک وقت آیا کہ بڑے ناز و نام سے پلنے والی بیٹی دوسروں کے گھروں کے برتن مانج کر گزر بسر کرنے لگی. ہائے، جس شہزادی نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے کبھی اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا نہیں کیا تھا، کبھی اپنے گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کی تھی، آج وہ دوسروں کے گھر کے واش روم صاف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. پھولوں کے بستر پہ سونے والی شہزادی کو وقت نے کانٹوں کے بستر پہ سلانے پر مجبور کر دیا. وقت گزرتا گیا، جوان بہن کی جوانی خاک میں مل گئی، مگر بھائیوں کو ذرا بھی شرم نہ آئی، بھائیوں کو ذرا بھی رحم نہ آیا. رشتے تو آتے تھے مگر بھائی یہ سوچ کر رشتوں کو ٹال دیتے تھے کہ اگر بہن کی شادی کر دی تو باپ کی وراثت میں سے حصہ تو دینا پڑے گا، اگر بہن کی شادی کی پھر جہیز بھی دینا پڑے گا، باپ کی وراثت میں سے حصہ بھی تو دینا پڑے گا. ہائے، زندگی کے یہ دکھی پل گزرتے گئے. بہن دن رات روتی تھی، اللہ میرے بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے. زندگی کے دکھی پل گزرتے گئے. آہستہ آہستہ اس شہزادی کے سر کے بال سفید ہونے لگے. ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر شہزادی بال سنوارنے لگی کہ اچانک ایک سفید بال پر نظر پڑی. اس سفید بال کو دیکھتے ہی ایک بار پھر سے اس لڑکی کو مرا ہوا باپ یاد آیا، مری ہوئی ماں یاد آئی. ایک بار پھر سے اس کی چیخ نکل گئی کہ آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو مجھے ٹینشنوں والی زندگی نہ گزارنا پڑتی. آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے مجھے دوسروں کے گھر کے واش روم صاف نہ کرنے پڑتے، میری خوبصورت جوانی خاک میں مل کر خاک نہ ہوتی. جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتاؤ، جوان بہن کی جوانی خاک میں ملانے والے کون تھے؟ بہن کا حق مارنے والے کون تھے؟ باپ کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہ دینے والے کون تھے؟ بہن کی شادی نہ کرنے والے کون تھے؟ بہن کے لیے تو اچھے اچھے رشتے آتے تھے مگر ان رشتوں کو ٹالنے والے کون تھے؟ ہیرے جیسی بہن کی جوانی کو مٹی میں رولنے والے کون تھے؟ وہ بھائی تھے نا. پھر یہی بھائی آخر میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی ہماری بہن کا نصیب ہی ماڑا تھا، اور تیرا تو نصیب ہی اچھا نہیں تھا، ہم کیا کرتے؟ او نادانو، بہن کا نصیب تو اچھا تھا مگر تم اچھے نہیں
تھے. اگر تم نے بہن کو باپ کی وراثت میں سے حصہ دیا ہوتا تو اسے کبھی بھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی.